بزرگان محترم، کل جب مجلس ختم ہو رہی تھی تو ہمارے ذاکر بھائی کہنے لگے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی مرحومہ کے تعلق سے آپ جو کہنا چاہتے تھے تو زیادہ نہیں تو ایک ہی وصف بیان کر دیتے، زیادہ نہیں تو ایک ہی وصف بیان کر دیتے۔ تو چلے آج تمہید چھوڑتے ہیں، سیدھے اسی موضوع پر آتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ گفتگو اس سلسلے میں ہو جائے۔ کس کے تعلق سے بات کرنی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اس لیے آج میں نام بھی نہیں لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے چلا جائے حالت ایمان میں، ان کے تعلق سے مجھے، آپ کو اور ان الذین آمنوا کو بطور خاص اس روایت میں دو ہدایت بیان فرمائی۔ کتنی؟ دو ہدایت دی اس روایت میں۔ نمبر ایک کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی خوبیاں بیان کرو، نمبر دو اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ تو خوبیاں بیان کرنے کو کہا گیا، برائیاں بیان کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ تو آقا کی تعلیم ہے، اب میں نہیں کہہ رہا، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ بہت پہلے فرما گئے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مسلمان ہونا کیسا چاہیے، کن صفات سے، صفات حسنہ سے متصف ہونا چاہیے، اور آج کل وہ کن صفات کا حامل ہے۔ اقبال کو گئے ہوئے بھی دنیا سے ایک عرصہ ہوا، ہم آج کے حالات دیکھتے ہیں تو اخلاقی اعتبار سے ہم میں ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہی آ رہی ہے، گراوٹ کا شکار ہے ہم۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ بھائی ہونا تو کیا چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی برائیوں پر اگر مطلع ہو جائے تب بھی اس کو کیا کرے، چھپائے، چشم پوشی کرے، کسی سے اس کو بیان نہ کرے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہی وصف تھا صحابہ کرام کا۔ اقبال نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے میں اچھائیاں تلاش کرتے تھے، ایک دوسرے کی اچھائیاں شیئر کرتے تھے، اور برائیاں وہ نہیں دیکھتے تھے، چشم پوشی کرتے تھے، اس کو آگے پھیلاتے نہیں تھے، آگے دوسروں سے بیان نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ انہی اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چمکایا، ظاہری ترقیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال فرمایا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تم جب صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہو تو تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جیسی کامیابیاں حضرات صحابہ کرام کے حصے میں آئی ہمارے حصے میں بھی آئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ذرا موازنہ تو کرو کہ وہ اخلاق کے کس معیار پر تھے اور تم اور ہم اور آپ اخلاق کے کس معیار پر ہو۔ تو اقبال نے اشارہ کیا کہ صحابہ کرام میں کیا کوالٹیز تھی اور ہم میں کیا کوالٹیز ہے۔ سنو، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، تم ہو آپس میں غضبناک، یہ میرا اور آپ کا بیان ہے، یا اس وقت جو موجود تھے ان کا بھی، اقبال کے دور میں، کہ آج کے مسلمان کیسے ہیں۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ وہ یعنی کون؟ ہاں، ہمارے اسلاف۔
تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. غضبناک تو سمجھتے ہو نا، یعنی غصے والے. ક્રૂર આપણામાં ક્રોધ ને વિરોધ ભરેલો પડેલો છે. શું છે? એક તો આપણામાં ક્રોધ, जिनामा क्रोध हो ऑटोमेटिक बाय वन गेट वन, ये आप कह रहे हैं, तो क्या है वो आ ही जाता है, तो विरोध भी जो है वो फिर आ जाता है. तो कहा कि सहाबाए किराम क्या थे, मुआफ करते थे. कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम. ये है जो इकबाल ने कहा. रुहमा, रहीम आ गया ना, कि आपस में बैनहुम, सहाबाए किराम आपस में क्या थे, रहीम थे. फरमाया तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम. विरोधाभास हो गया ना, हैं अब्दुल समद चचा, विरोधाभास है ना. हाँ, कि तुम हो आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम. दूसरी बात बयान की कि सहाबा की क्वालिटीज और हमारी. वो खताकार व खताबी नहीं, तुम खताकार व खताबी, वो खतापोशो करीम. कि तुम यानी हम सब, खताकार कि हम खताकार भी है और साथ में दूसरों की गलतियां बुराइयां ये भी ढूंढते रहते हैं. खताबी, बी यानी ढूंढते रहते हैं. कि तुम में फिर ये दो क्वालिटीज है कि तुम खुद क्या हो, खताकार हो और दूसरों में बुराइयां ढूंढते फिरते हो. ये मैं नहीं कह रहा, इकबाल कह रहा है. और उसके बिल मुकाबिल मुआजना करो सहाबाए किराम से, तो फरमाया वो खता पोशो करी. वो अगर किसी की गलती बुराई खता देख भी लेते थे तो क्या करते थे, छुपा देते थे. चाहते सब हैं कि हों ओजे सुरैया पे मुकीम. ये तशबीह दी है, ताबीर इख्तियार की. जो सितारे हैं उनमें एक सितारे का नाम क्या है, सुरैया. सुरैया ये बहुत बुलंदी पर कहते हैं कि सितारा होता है. तो कहते हैं कि सब चाहते हैं, आज के मुसलमान भी, कि हम भी क्या करें, तरक्की करें, आगे जाए. और तरक्की को इस तरह भी ताबीर करते हैं कि आदमी ऊपर जाए. कहाँ जाए, कि ऊपर चढ़े. कहीं ना આપણે તો બોલે भी हैं સિદ્દીકભાઈ, કોઈ આદમી તરક્કી કરે તો કે ફલાણાનો સિતારો આજકાલ બહુ ઉપર છે. हाँ अमीनભાઈ, बुलंदी पर છે. શું છે, बुलंदी पर से बोलते हैं ना. तो ये ताबीर है तरक्की की, कि बुलंदी पर, ऊपर, ये तरक्की की क्या है शब्बीर चचा, ये ताबीर है. तो इकबाल कहते हैं चाहते सब हैं कि हों ओजे सुरैया पे मुकीम. अब चोट की इकबाल ने मुझ पर और आप पर, कि पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम. कहा कि अगर चाहिए तरक्की तो पहले क्या करो, कल्ब सलीम पैदा करो. कल्ब सलीम अगर पैदा हो गया तो फिर वो दूसरों की बुराइयां ढूंढा नहीं करता. और अगर नजर भी आ जाए तो दूसरों से चौधरी साहब बयान नहीं करता उसे. हाँ, तो ये इकबाल ने कहा है. फिर इकबाल कहते हैं खुदकुशी शेवा तुम्हारा, हमसे कह रहे हैं, आत्महत्या है, सुसाइड. खुदकुशी शेवा तुम्हारा, वो गयूर और खुददार. कि हमारे असलाफ क्या है, गयूर और खुददार. आगे कहते हैं ये एक फिर चोट की हम पर. तुम यानी हम, तुम उखुवत से गुरेजा, और असलाफ वो उखुवत पे निसार. यहां तो नाम निसार होता है, फिर भी वो जहां निसार नहीं होता, खाली नाम ही निसार होता है, हैं? फिर भी वो उखुवत से वो भी गुरेजा होता है. कि माँ बाप ने तो नाम रखा था तो कम से कम किसी और में नहीं, तो भाई निसार में तो वो वस्फ आता, लेकिन वहां भी नहीं आता, वो भी गजबनाक है. हसन भाई,
یہ ہے تو کیا فرمایا جو حضور نے، اس سے اس کا جوڑ ہے جو میں نے حدیث سنائی، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، کہ کیا کرو، مرنے والے کے محاسن بیان کرو، خوبیاں بیان کرو، اور برائیوں کو اس سے چشم پوشی کرو، برائیوں کو چھپاؤ، اسے اوروں سے حنیف بھائی کیا فرمایا، بیان نہ کرو۔ تو لہذا ہم آج جانے والے کی جو خاتون دنیا سے چلی گئی، کون وہ میں بتا چکا ہوں، ان میں جو کوالٹیز تھی، خوبیاں تھیں، تو دو چار اگر وقت رہا تو بیان کرتے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ سوال ہوتا ہے۔ ہم سے پہلے دو مخلوق اللہ پیدا کر چکے تھے، یاد رکھنا، یعنی بڑی مخلوق کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ دو مخلوق کو پیدا کر چکے تھے۔ کون سی؟ ایک فرشتے، یہ ہم سے پہلے پیدا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، اور دوسرے اسماعیل بھائی جنات، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہم سے پہلے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، رکوع نمبر 1 2 3، چوتھا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، کون سا؟ حضرت آپ کمرے میں تشریف رکھے، حضرت آپ کمرے میں تشریف لے جائیں، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ بڑوں کے سامنے زبان نہیں چلتی، ہاں زبان نہیں کھلتی بڑوں کے سامنے۔ اور میں نے حضرت سے اس لیے نہیں، کل ان کا سفر ہے، کل بھی تھکے ہوئے بہت تھے، تو میں نے کہا، اور واپسی ہے ان کی، ہمارے یہاں باربیڈوس جا رہے، تو واپسی میں بیان کرا لیں گے۔ تو کل بھی میں نے ان کو دعوت نہیں دی، کل وہ اول وقت پہ نماز پڑھی اور وہ سو گئے، چونکہ عمر ہے، بیماریاں ہیں، اور وایا کر کے آئے، تھکان تھا، تو کل اول وقت میں نماز پڑھ کے سو گئے تھے۔ تو آج بھی ہم نے ان کو کھانا کھلا دیا، صبح جلدی ان کو جانا ہے، تو اس لیے میں نے دعوت ان کو نہیں دی، ذکر کیا ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ہمارا یہ معمول ہے، اور چپ چاپ ان کو چھوڑ کے آیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا۔ خیر، بہرحال آواز جاری، جی ہاں بالکل۔ اللہ ان کا سایہ، ہمارے ہر اکابر کا سایہ ہم پر بعافیت تادر قائم رکھے۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے، چوتھا رکوع، پہلا پارہ سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ایک بات تو یہ کہی فرشتوں نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم ہے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اس دھرتی پر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ ان کو بنانے والا ہوں، اپنا نائب ان کو بنانے والا ہوں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو فرشتوں نے طنز کے طور پہ نہیں، اشکال اور اعتراض کے طور پر نہیں، بلکہ ادب سے ایک بات خدمت میں رکھی۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو اس سرزمین پہ کیا بہائے گی؟ خون، قتل و غارت گیری کرے گی، فساد مچائے گی اس سرزمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو، یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے صدیق بھائی، تو پھر فرشتے عالم الغیب تو ہے نہیں۔ یاد رکھنا، عالم الغیب صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں یاد رکھنا بھائی اکرم، کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب ڈھکوسلے ہیں۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی وہ کان یوں نہیں پکڑتے، یوں پکڑتے ہیں، ہم کہتے سیدھے یوں پکڑ لو نا بھائی،
وہ کہتے ہیں اللہ کے بتانے کی وجہ سے حضور جانتے ہیں، اس لیے وہ بھی عالم الغیب ہے۔ تو میں نے کہا جس کو بتا دیا جائے وہ پھر عالم الغیب کیسے ہوا؟ غیب کا کیا معنی؟ ایک چیز آدمی کو معلوم نہیں ہے، خود مطلع ہو۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے اور خود مطلع ہو، کسی کے بتانے سے نہیں۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو حضور کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ کہتے ہیں حضور تعویل کرتے پھر وہ کہ حضور کو اللہ کے بتانے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو بھائی جب بتایا گیا تو غیب کہاں رہا؟ ارے سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل آسان لینگویج میں، بھاشا میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اس سے آسان آپ کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، سمجھ گئے؟ تو غیب نے کیا رہا؟ تو بھائی نبی کو تو اللہ بتاتا ہے یہ نا، ہم کہتے ہیں یوں پکڑ لو نا کان، یوں کائے کو پکڑ دو ہیں؟ خیر، فرشتوں نے کیا کیا؟ شیطانوں پر قیاس کیا کہ وہ اس سے پہلے پیدا اللہ ان کو کر چکا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ فساد مچایا تھا، خون ریزی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ ان کو پیدا کیا، اس کو انسان کو آپ پیدا کرو گے تو وہ بھی وہی کرے گا۔ وہ بھی کیا کرے گا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بے بھائی سے ને આપણા ખાનદાનની એક પોયરી આપણે એને આપી, હવે ત્યાંથી બીજું પેગામ આવે ને એનો રેકોર્ડ કેવો હોય? બસ હવે કેવો જ નો કે બયાનના બી કાબિલ નહીં મળે। તો પછી હું કે ભાઈ એકે જણ કે કાન પકડાવેલા છે, જીવવાનું આરામ કરી દીધું છે, હવે બીજાને હું પર આવવાના બોલते हैं ना। और अगर एक का रिकॉर्ड अच्छा है तो दूसरा भी आता है ना। تو انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا کہ بھائی انہوں نے فساد مچایا تھا، خون ریزی کی تھی، قتل و غارت کی تھی شیطانوں نے، اللہ آپ کیوں پیدا کرتے؟ یہ بھی وہی کریں گے، یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اور فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ دم جمع بیان کی، دماء صرف دم یعنی خون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تو دم یعنی خون۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک اور مقام پر کہ دم یعنی خون، یہ اس کی جمع ہے، بہو وچن کہ دماء۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ فرشتوں نے یوں کہا کہ دماء۔ تو ہمارے حضرت اس کی تعبیر یوں کرتے تھے کہ ایک اس کی وجہ کہ دماء چودھری صاحب کیوں کہا کہ یہ خشکی میں تو خشکی میں جہاں کیا ہے، یعنی ایک ہے بحر یعنی سمندر پانی اور ایک ہے بر، تو خشکی میں تو خشکی میں، بحر میں بھی یہ فساد پھیلائے گا، ہو رہا ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کہا، پھر فرشتوں نے ادب سے یوں کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی منشا یہ ہے، مفہوم ہے کہ جو مخلوق آپ پیدا کرنے والے ہیں وہ آپ کی عبادت کرے، تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ فرشتے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کی جائے تو اس کے لیے ہم کافی ہے۔ اور فرشتے ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے 28ویں پارے میں سورہ حجرات پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے، اخیر سے اوپر والی آیت، فرشتوں کی یہ صفت اور یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی۔ یہ فرشتے کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کرتے تو ہے ہی نہیں لیکن کر ہی نہیں سکتے، ان میں یہ مادہ اور یہ جوہر ہے ہی نہیں۔ جیسے ایک آدمی بینائی سے محروم ہے تو وہ بد نظری کا گناہ کر سکتا ہے؟ ارے بولو شبیر چچا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیوں؟ بینائی نہیں ہے۔ بد نظری کے لیے بینائی ضروری ہے، جب بینائی نہیں ہے تو بد نظری ہو نہیں سکتی، بد نگاہی ہو نہیں سکتی۔ تو فرمایا فرشتوں کے اندر یہ مادہ ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، تو فرشتے تو سراپا اطاعت گزار۔ تو اللہ ہم کافی ہے آپ کی عبادت کے لیے، ہم ہیں، پھر آپ کیوں پیدا کر رہے؟ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے،
پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر کہ ٹھیک ہے تم نے انسانوں کے تعلق سے یہ کہا، اب امتحان لیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں قابل ہوں، 2 آدمی 4 آدمی کی کیا یہ اپلیکیشن آئی ہے جاب کے لیے یا کسی کے لیے، تو آدمی یہ کہے کہ نہیں، یا امتحان دیا اسکول کے اندر تو کسی کا پہلا نمبر آیا اور جس کا دوسرا آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے پرچہ صحیح لکھا تھا، میں نے فارم صحیح پور کیا تھا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ چلے آپ کا امتحان لیتے ہیں. آپ کا کیا کرتے ہیں؟ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان لیا جس کا آگے ذکر ہمیں اس طرف نہیں جانا. مجھے آپ کو اس میں سے صرف بتانا کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور جنات اور شیطان ان کے بعد پیدا کیا ہے، ان کے بعد جو ہے وہ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب کیوں پیدا کیا؟ اطاعت، اگر صرف عبادت کے لیے تھا تو فرشتے کافی تھے. پیدا کیوں کیا؟ سنو، وہ جو مرحومہ میں جو ایک وصف تھا اسی پہ مجھے آنا ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تمہید ہے، مجھے بیان وہی کرنا ہے. آج میں بالکل ٹریک پہ چل رہا ہوں، لیکن آپ ذرا صبر کریں، وہ آگے آئے گا. بات وہی ہے، آپ کو میں وہاں تک پہنچاؤں گا، ہے نا. صدیق بھائی منی کا ڈرائیور ہے، پوچھ لیجئے آپ. ہم نے ایک راستہ دیکھا ہے ہیتھرو کا، تو ہم کہتے ہیں چلو، ہم صدیق بھائی کو کہہ رہے چلو 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 ادھر. اب صدیق بھائی نے رائٹ میں یا لیفٹ میں ٹرن لیا تو اسماعیل بھائی کی اسماعیل منہ سے ختم ہو جاتی کہ لاکا لے چلو آپ لوگوں نے کہ یہ نہیں یوں چلو ادھر. صدیق بھائی کہ تو بے فکر بے એમ કે તને હું પહોંચાડી દેવા એમ કે હિથ્રો એરપોર્ટ પર ને બીજું ટાઈમ કરતા પહેલો પહોંચ્યો કે આપણે અહીંથી જવું તો આપણે જરા વાર લાગશે ને હું તને ક્યાંથી પહોંચાડું શોર્ટકટથી અબ્દુલ હફીઝ ચાચા सो रहे हो, हाँ तो वहां जो है मैं पहुंचाऊं. समझ आ रहा है? हाँ कि कोई बात नहीं सोने दे, हमारी मजलिस में सोने की आम इजाजत है. अच्छा है ना, बगैर गोली के नींद आ जाए, वरना घर में लोगों को गोली खा के नींद नहीं आती. तो चलो मेरा बयान नहीं, कम से कम लोरी हो गई. सो जा मेरे लाल सो जा, लोरी वहदत की सुनाऊं, है तो वैसी जो है हो गई. अच्छी बात है. वो कहते हैं कि सकीना नाजिल होती है, और बात सही है ये, यानी अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत, खुसूसी रहमत. आप देखना, किसी ने एक बुजुर्ग से सवाल किया कि अजीब चीज है कि डिस्को डांसर में चले जाओ, क्लब में चले जाओ. कहाँ चले जाओ? क्लब में. तो वहां नींद नहीं आती. आदमी मूवी देख रहा है, फिल्म देख रहा है, नाच गाना देख रहा है, वहां नींद नहीं आती. दीन की बातें सुनता है तो नींद आती है. तो उसने एतराज किया कि ये क्या बात है कि दीन की बातों में नींद आ जाती है और मूवी में, पिक्चर में, फिल्म में, नाच गाने में, डिस्को डांसर में डीजे बजाया जा रहा है तो वहां नींद नहीं आती. तो कहा कि भाई आदमी नाचता कब है? जब उसको बजाया जाता है. तो कहा कि वो जहन्नमी आमाल है, वो फरिश्ते बजा रहे हैं तो ये नाच रहा है, तो नींद कहाँ आएगी? मार पड़ रही हो नींद आती है? कहा इस पे मार पड़ने वाली है लेकिन हिस्स मर गई है. इसका अंजाम आगे क्या है? यही है, जो ये नाच रहे हैं ना वहां वैसे ही नाचेंगे. यहां उनको नींद नहीं आ रही, वहां नींद आएगी, वहां भी नींद नहीं आएगी. और ये जो है सुकून वाला माहौल है. दीन की बात है, ये जन्नती जगह है हम जहां बैठे हैं, और दीन की बात है वो जन्नत में जाने की. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, दूसरा पारा सूरह बकरा, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह वल मगफिरति बिइज़्नी. अल्लाह ताला मफहूम में तुम्हें कहां बुलाते हैं? जन्नत की तरफ, मगफिरत की तरफ. एक और मकाम पर फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, और जन्नत की सिफात बयान की कि अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन. तो फरमाया कि रहमत नाजिल होती है तो नींद आ जाती है, तो कोई बात नहीं है. तो खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अगर इबादत के लिए सिर्फ मकसद होता तो फरिश्ते क्या थे? काफी थे. फिर पैदा क्यों किया अल्लाह ने? एक शायर गुजरे हैं, ख्वाजा मीर दर्द. क्या नाम है उनका? ख्वाजा मीर दर्द. उनके कलाम में भी दर्द है और इंसान को पैदा क्यों किया उनके नाम का भी एक हिस्सा है ये, मीर दर्द. सुनो, वो कहते हैं कि इंसान को पैदा क्यों किया.
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مشہور شعر ہے یہ، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو خواجہ میر درد کہتے ہیں حنیف بھائی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں یعنی فرشتے۔ کروبیاں کا کیا معنی حسن بھائی؟ فرشتے۔ تو کیا کہہ رہے وہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا؟ ٹھیک ہے، قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بھی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن صرف یہی وہ نہیں ہے، کچھ اور بھی مقصد تھا۔ اگر یہی ہوتا تو فرشتے تھے، اللہ خود فرما رہے کہ فرشتوں نے یوں کہا تھا، لیکن یہاں پہ، اور حدیث سے میں آپ کو بتاؤں گا، نبوت سے پہلے بخاری شریف کی روایت جس کو امام بخاری بالکل شروع میں لائے ہیں کہ حضور کیا کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، یہی جو خواجہ میر درد نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے کتنے ہیں معلوم ہے ہمیں؟ نہیں معلوم، قرآن کہہ رہا ہے 29واں پارہ سورہ مدثر۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العزت فرشتے یعنی یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کیا فرمایا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کا لشکر یعنی فرشتے کتنی تعداد میں کتنے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تو فرشتے کافی تھے۔ فرمایا درد دل کے واسطے، درد درد، یہ ایک جملہ ہوا۔ اب سنو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ ہمدردی کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمدردی۔ انسان کو پیدا کیا کہ انسان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، مجھ میں، آپ میں، سب میں۔ اور ہمدردی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ۔ ہاں وہ آؤں گا میں آگے، ہم شروع سے چلتے ہیں۔ نہ صرف ان الذین آمنوا، بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمدردی کرنی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے فارسی میں کہا ہے بنی آدم اعضائے یک دیگرن۔ خیر وہ لمبی بات ہے، ادھر میں نہیں جاتا، خالی اشارہ کیا ہے کہ سارے بنی آدم ہیں، وہ کس کی اولاد ہے؟ بنی آدم یعنی آدم ان کے والد، باپ بنی آدم، اس لیے تو کہاں بنی اسرائیل، تو بنی آدم۔ تو سب آگے جانور سے بھی ہمدردی کرنی ہے، اور اسی ہمدردی پر بخاری شریف کی صرف اشارہ، ایک عورت تھی جو بیچاری غلط کاری کرتی تھی، اور جانور بھی کون؟ کتا۔ جانوروں کی جو اقسام ہیں ان میں خنزیر اور کتا یہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ کیا ہے؟ نجس ہے۔ اور بھی ہے لیکن یہ بطور خاص یہ کہ بھائی یہ نجس ہے۔ تو کتے سے کیا کی؟ اس عورت نے ہمدردی کی، اور وہ پیاسا تھا، مرنے کے قریب تھا، تڑپ رہا تھا، وہ کہاں اتری؟ نیچے اتری، اور وہ اس نے کیا پلایا؟ پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تو کو پہلے سے پتا ہے نبی کس کو بنانا ہے، اللہ کو پتا ہے نبوت کیسے دینی، لیکن ظاہری سبب سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، آپ سب جانتے ہیں، میں آدھا سینٹنس بولوں گا، جملہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ تقریباً سارے انبیاء سے ایک کام کرایا گیا، وہ کیا؟ بکری چرایا۔ ہاں جزاک اللہ چودھری صاحب، بکریاں چرائی گئی۔ کیا چرائی گئی؟ بکریاں۔ اب اس میں بھی حکمت ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ ایک دن ایک بکری کیسی تھی؟ ہاں بھاگنے لگی، شریر تھی، نورانی بھائی، تو وہ بھاگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگ رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا مشہور ہے؟ جلال، جلال جو ہے وہ مشہور ہے، غصہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ اب بکری آگے آگے بھاگ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ بکری نے خوب تھکایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا تو باہوں میں لے لیا، جب اس پہ قابو پا لیا تو کہاں لے لیا؟ باہوں میں لے لیا، اور اس کو پیار کرنے لگے ہیں۔
ہاں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی اور فرمایا کہ موسیٰ، یہ مولانا روم نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ تیری یہ ادا ہمیں پسند آئی، تو نے ہماری ایک مخلوق جانور بکری سے ہمدردی کی، جا ہم تجھے نبوت عطا کرتے. یہ ہے ہمدردی. ایک فاحشہ کی مغفرت. حضرت موسیٰ کو کیا مل گئی؟ نبوت. کس پہ؟ ہمدردی. انسان میں کیا ہونا چاہیے؟ درد تو سب جانتے ہیں نا، درد، دکھ. اب سمجھو، ہمدردی یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو سینٹنس ہے، کتنے لفظ ہے؟ 2 ہے. ہم الگ ہے، درد الگ ہے. تو ہمدرد یا ہمدردی، تو یہ کیا ہے؟ 2 جملے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم ہے کہ بھئی آج کے دور میں ہمدرد کم، ہمادرد زیادہ ہے. سمجھ رہے؟ ایک ہمدرد ہوتے اور ایک ہمادرد. ہما سمجھے نا کہ یہ لوگ آپ نے دکھ دیے، سکھ کوئی داڑے نہیں دیے. تو آج یہ بات لوگ کچھ آج سب کیسے ہے صدیق بھائی؟ ہمادرد ہے، ہمدرد نہیں ہے. تو جیسے حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو ہر جگہ کی کچھ چیزیں مشہور ہوتی ہے. جیسے الہ آباد کا امرود مشہور، اپنے دن ہوں کہ جمرخ ہیں. تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جمرخ کو جمرخ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اگر پکا ہو شاندار تو جم رخ جا رہے ہیں جم، تو اس پہ نگاہ کیا ہو جاتی ہے؟ جم جاتی ہے. رخ اس سے جمرخ ہیں. تو الہ آباد کے کیا مشہور؟ جمرخ. تو ہر جگہ کے ہوتے. تو ایک صاحب آئے حضرت کی خدمت میں، تو ان کو پتا چلا کہ حضرت تھانوی کو انوس بہت پسند ہے. کیا بہت پسند؟ انوس جانتے ہیں نا اکرم؟ ہاں، تو سب ویسے ہی گاؤں کے لوگ ہی ہے تو جانتے ہیں انوس. اب تو بی کے میں بھی آتے ہیں اور شاید ایون میں بھی آتے ہیں. تو انوس کو اردو میں شریفہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ شریفہ، بڑی شین سے شریفہ. تو ایک صاحب آئے حضرت کی خدمت میں، ان کے یہاں کے انوس مشہور تھے شریفے. تو ان کو پتا چلا حضرت تھانوی کو شریفے پسند ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت مجھے پہلے سے پتا ہوتا، اور انہوں نے تحریر اجازت لی تھی، حضرت آپ بتا دیتے میں آپ کے لیے شریفے لے کر آتا. حضرت نے فرمایا بھائی شریفے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم ایک شریف کو لے آؤ. اس کا جوڑ ہمدرد، ہمادرد اور یہ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا ہمدرد نہیں ہے، سب ہمادرد ہے، شریف نہیں ہے. حضرت نے فرمایا شریفے نہیں چاہیے، کسی شریف کو پکڑ کے لاؤ یہاں. یہ ایک سینٹنس جملہ، اس میں 2 لفظ ہے، ہم الگ درد. اس کی میں مثال دوں. بے سڑو بھائی نے ڈاکٹر صاحب ہوں کہ بھائی اردو میں کیا بولا؟ ہم زلف. کیا بولتے ہیں؟ زلف جانتے ہو نا؟ زلف، یہ زلفیں. ہم زلف کیوں اس کو بولے؟ دونوں بہنیں ہیں تو زلف سے تعبیر دی. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے تو گویا زلف، ہم زلف ایک ہی. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک ہی گویا کہ ہم زلف دونوں بہنیں ہیں. تو انہوں نے شادی کی 2 مرد، تو یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے ہیں؟ سڑو بھائی. تو حنیف بھائی کیا بولتے ہیں؟ ہم زلف، یعنی دونوں کی عورتیں کیا ہے؟ سیم ہے، ہاں بہن ہے. اسی طرح بولتے ہیں کلاس فیلو کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ ہم سبق. کیا بولتے ہیں؟ ہم سبق. تو یہ ہم الگ ہیں، یعنی سبق جو استاد جی پڑھاتے تھے تو یہ ساتھ ہوتے تھے، ہم سبق. کسی کا ایک ہی منصب ہے، ایک ہی منصب، عہدہ، خدو، تو کیا بولتے ہیں؟ ہم منصب. کیا بولتے ہیں؟ ہم منصب. تو جب ہم آ جائے گا تو یہ بتانے، دیکھیے مجھے اگلی بات سمجھانی ہے آپ کو، اور میں زیادہ نہیں آپ کو سمجھا سکوں گا. ایک ہی وصف وہ خاتون کا آئے گا، اللہ غنی کی رحمت کرے. تو اس کو سمجھو. تو بات کیا ہے؟ ہم منصب. کیا معنی؟ ایک ہی عہدے پر. جیسے میں اور مولانا محمد ہم دونوں امام ہیں، اگر آپ مانو تو ہے، تو کیا ہے؟ تو اس لیے ہم منصب. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ایک ہی بتاتا ہے کہ ایک ہی چیز، یہ کیا ہے؟ ایک ہی. اسی طرح بولتے ہیں
ہمدرد. اب سمجھ آیا آپ کو؟ ہمدرد یعنی ان کو جو درد ہے اس کا احساس مجھے ہونا چاہیے. یہ ہے انسان. وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ. سمجھنا، میں آج اپنے موضوع پر ہوں، ہٹا نہیں ہوں، میں وہیں آپ کو لے جاؤں گا. مبتلائے درد کو یہ چیز ہم میں آج نہیں ہے. اگر ہوتی فلسطین میں ظلم نہ ہوتا. فلسطین میں ظلم نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں کوئی مظلوم نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتا، آج ہمدردی نہیں ہے ہمارے اندر. خاندان میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، ہمدردی نہیں ہے. بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا، بہن بہن کی دشمن نہیں ہوتی. بیٹا باپ کا دشمن نہیں ہوتا، بیٹی ماں کی دشمن. ہمدردی نہیں ہے. یعنی جن سے ہم نے جنم لیا، ہم پیدا ہوئے، تولد، آج کی اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی نہیں. یہ ہے. اس لیے میں تھوڑا اس کو پھیلا رہا ہوں، اس کو میں تھوڑا پھیلا رہا ہوں. ہمدردی. اقبال نے دیکھو کیسی مثال دی. اسی لیے تو حضور نے کیا فرمایا، چلو سب انسان بھی ایک وہ ہے، پھر مسلمان وہ الگ ہے. حضور نے کیا مثال دی کہ مومن مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی تو ہے ہی. تشبیہ کس سے دی؟ بنیاد سے دی. ایک تعمیر کی طرح ہے، ایک بنیاد ہے، تو اس کی طرح جو ہے وہ ہے مومن مومن آپس میں. تو اقبال نے کہا مبتلائے درد. آپ کو سمجھاؤں گا شعر کا مطلب، اس کی وضاحت. مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہر عضو سے قریب ہوتی ہیں آنکھ. نہیں سمجھے؟ مبتلائے درد کوئی عضو ہو. عضو یعنی પાર્ટ, ભાગ આપણા બદનનો કોઈ પણ ભાગ, કોઈ બી પાર્ટ, કોઈ બી હિસ્સો, કોઈ પણ અંગ, જેને કે અંગ. تو مبتلائے درد کوئی عضو ہو. کون روتا ہے؟ آنکھ روتی ہے. بھائی عضو یہاں پہنچا پاؤں میں، عضو زبان کو پہنچا. آنکھ یہ کہہ سکتی تھی کہ بھائی میں ہوں کا رڑوانی، મને તો કઈ તકલીફ નહીં પહોંચી. આપણે ત્યાં શું કે જેનું ગોદડું નહીં હોય તેને તળવા કે, જેનું ગોદડું જાય તેને તળવા કે. તો કે આંખ બોલ सकती थी کہ بھائی میں کیوں روں، میں اس کا درد کیوں محسوس کروں. آج ہماری حالت یہی ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم دعا بھی نہیں کرتے اب شروع میں. اور اس میں بھی پہلے گنہگار ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے. اب تو ہم لوگوں نے یہ جو مارچ نکلتا ہے احتجاج، مسلمانوں نے جانا ہی چھوڑ دیا. یہ تو یہاں کی جو باشندے ہیں نا وہ مارچ کر رہے ہیں. جمعہ کے دن آپ دیکھیے اب بھی وہ لوگ کیا دے رہے ہوتے، لیفلیٹ دے رہے ہوتے کہ سنیچر کو مارچ نکلے گا، احتجاج ہوگا، سنڈے کو ہوگا. ہم لوگ نہیں. فاروق علی بھائی مجھے بتانے لگے ایک دن کچھ عرصہ پہلے جب یہ فلسطین کا قضیہ شروع ہوا، یہ ہمارا جو ہیکنی کا ٹاؤن ہال ہے 6:30 بجے وہاں وقت رکھا گیا تھا، یا 6:30 بجے تھا شاید. فاروق بھائی نے کہا شبیر چچا کہ خالی 5 مسلمان تھے اپنے علاقے کے. کتنے تھے؟ اتنا بڑا اسٹامفورڈ ہل ہے، اسٹوک لیونگٹن ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بھی جا رہے جو ہے. لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں یہ چیز ہم میں نہیں ہے آج. یہ چیز ہم میں نہیں ہے. ہاں یہ چیز ہم میں نہیں رہی اب کہ شروع میں کچھ ہوتا ہے پھر بھول جاتے ہیں. ہمدردی ہے ہی نہیں بھائی، ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ارے اب تو امام صاحب فجر میں قنوت نازلہ پڑھے تو بعض لوگ اس پہ سوال کھڑے کرتے ہیں. ٹھیک ہے مول صاحب એમ કે બોલ આબી એમ કે નમાઝ થઈ જાય કુંડ મેં કે ભાઈ દુઆ જ માંગતા છે અને હુઝુરથી સાબિત છે આ અમલ. તારાથી 3-4 મિનિટ તે લોકો નહીં દેવાય. یعنی اب تو اعلان ہوتا ہے ہماری مسجد میں کہ بھائی فلاں بیمار ہے دعا کے لیے اعلان، فلاں کا انتقال ہو گیا، کھڑے ہو کے سنت پڑھنے لگ جائیں گے. اور جلدی ہو امین بھائی تو الگ بات ہے کہ جاب پہ جانا ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، کچھ باہر جا کے گپ شپ کریں گے. اس کا میننگ کہ وہ فری تھا، لیکن اس کے پاس اتنی بھی ہمدردی نہیں ہے کہ کسی کے لیے میت کا اعلان ہوا ہے ہاتھ اٹھا کے لیے اس کی دعا ہی مانگے.
کوئی مریض ہے بیمار ہے اس کے لیے آمین ہی کہہ لے. یہ ہماری مسجد کا حال آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے ابھی اس دن بولا بھی تھا کہ بھائی اللہ کے بندو، میں نے نماز کے بعد اسی لیے بولا تھا، میں نے دیکھا ایک ادھر کھڑا رہا ایک ادھر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تم یار دعا پہ آمین نہیں کہہ سکتے، اتنی دعا تم جو ہے نہیں مانگ سکتے. قنوت نازلہ امام نے پڑھ دیا تو ہم نے بولنا شروع کر دیا. وہ امام اپنے لیے مانگ رہا ہے، وہ مظلوموں کے لیے مانگ رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. 3 منٹ 4 منٹ قنوت نازلہ ہم کھڑے نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ہم میں ہمدردی نہیں رہی، ہم میں یہ وصف نہیں رہا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور انسانوں کی تخلیق کی تھی. ہاں وہ شافی تو روزانہ ہے، خیر وہ پھر الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ ہماری جو ہے وہ حالت ہو گئی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اقبال کہتے ہیں مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہیں آنکھ، کس قدر دل سے قریب ہوتی ہیں آنکھ. تو میں نے اس میں تھوڑی ترمیم کی پہلے کہ کس قدر ہر عضو سے قریب. دل کیوں کہا؟ جہاں کہیں چوٹ لگتی ہے کوئی سب سے پہلے کون محسوس کرتا ہے؟ دماغ یا دل؟ دل. کون محسوس کرتا ہے؟ دل. اسی لیے ہم بولتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ غلط سلوک کرے ہیں، غلط ویوہار کرے، نورانی بھائی تو ہوں کہ فلانوں ہمارا دل تھی اتری ہے، بولتے ہیں نا کہ دل سے کیا ہو گیا، وہ اتر گیا. تو یہ تشبیہ دی کہ جہاں کہیں عضو ہوا تو دل نے محسوس کیا. جب دل نے محسوس کیا تو فوراً کس نے محسوس کیا؟ آنکھ نے محسوس کیا. جب آنکھ نے محسوس کیا، آنکھ سے کیا جاری ہوئے؟ اشک، آنسو، پانی. اسی کو کہا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہیں آنکھ، کس قدر دل سے قریب ہوتی ہیں آنکھ. خیر بہرحال اب آؤ ہم دردی کیا معنی ہوا؟ ایک کو چوٹ آئی، تکلیف پہنچی، اس کا احساس کسے ہوا؟ ہمارے حنیف بھائی بیمار ہے 2 دن سے، بیچارے پھر بھی بیٹھے، اللہ ان کو بھی صحت شفا دے، آمین کہو. تو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ 5-7 منٹ میں. تو کیا مطلب کہ وہ شعر ہے نا کہ چوٹ ان کو لگی تو درد ہمیں ہوتا ہے، وہ کہا ہے نا شاعر نے. ہاں تو ویسی ہی بات ہے کہ کسی کو کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو تو اس کا احساس کون کرے؟ دوسرا کرے، اور اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی مدد کرے. اس لیے کہا ہمدردی، یعنی کوئی دکھ میں ہے ہم اس کو سپورٹ کرے، اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس کا ہاتھ بٹھائے. اس کا نام کیا ہے؟ ہمدردی. اب جو دکھ درد میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو. جو بیچارہ دکھ میں ہے، درد میں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. کیا کہتے ہیں؟ کہ ناتواں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بولتے ہیں نا. اور غریب. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی؟ یہی ہمدردی پیدا ہو. روزے کیوں رکھوائے گئے؟ ہمدردی، تاکہ ہم بھوک کا احساس کریں، غریبوں کی بھوک کا مجھے اور آپ کو احساس. ہمدردی. اسی لیے سنیچر کے دن جب ہم چھوٹے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اسکول میں پڑھایا ہوگا، اب تو خیر نہیں ہے، ورنہ سنیچر کے دن آدھا دن صدیق بھائی ہوتا تھا، اقبال کی وہ مناجات پڑھائی جاتی تھی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اس میں اور ہمیں تو ترنم سے پڑھاتے تھے. ٹیچر ہمارے مسلمان نہیں تھے، مگن سر تھے ہمارے نوساری کے ہیڈ ماسٹر، کفلیتا میں. ہاں لاجپور کی بات نہیں کر رہا، میں تو وہاں پڑھا ہوں. تو اس میں اقبال آگے کہتے ہیں زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. اور یہ بات ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. کیا کہا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مند، یعنی ہاں درد مند، یہ جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. یہ ہے اقبال نے وہ اللہ سے مانگا ہے اور ہمیں سکھایا گیا کہ ہمارے اندر کیا پیدا ہو؟ ہمدردی وہ پیدا ہو. صحابہ فضائل میں نہیں لکھا، پیاس لگی ہے، موت کا وقت قریب ہے،
پلانے کے لیے آئے، کیا کہا؟ اس کو دے دو۔ موت یعنی مر جائیں گے، صحابہ ترجیح دیتے۔ ہمارے یہاں اگر مسجد میں یا کسی جگہ سب کو شربت دیے جا رہے ہو، کسی کو دے دے، ہم سے ترجیح دے، ہم اس پہ لڑتے ہیں، یعنی ملنے والا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ پہلے تو رمضان میں کھلاتے تھے نا مسجد میں، امین بھائی، تو ہمارے حضرت سناتے تھے کہ مغرب کے وقت کو حلیم بنتا تھا گاؤں میں، صدیق بھائی آسرا میں بنتو کہ تو باڈولی میں موٹا تھیلا، تو وہ حلیم بنتا تھا۔ تو حضرت سنو جملہ، حلیم کا معنی کیا؟ غصہ نے پیوا والو، حل بردبار۔ حضرت فرماتے تھے مسجد والوں نے یا علاقے والوں نے رمضان میں روزے سے حلیم بنایا، تو اب حلیم ہے تو کھا کے بھی وہ چیز پیدا ہونی چاہیے، فرمائے تو غصہ پیدا ہوتا ہے، تو اسی پہ لڑتے ہیں۔ حلیم حلم کی دعوت دیتا ہے لیکن حلم نہیں ہے، اس پہ کیا ہے؟ وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ یہ مرحومہ جو دنیا سے چلی گئی، اللہ نے بہت مال و دولت دیا ان کو، بہت مال و دولت۔ ہاں، ان کے آج ڈیوزبری میں ویئر ہاؤس ہے، بریڈ فورڈ میں ویئر ہاؤس ہے، برمنگھم میں ویئر ہاؤس ہے، اور بولٹن میں ہے، ہل میں ہے، خوب اللہ نے نوازا۔ لیکن آپ دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا، بالکل جو پرانے طرز کے لوگ ہوتے تھے نا ویسے، سادگی، بالکل کیا ہے؟ سادگی۔ اچھا، یہ جب آ جاتا ہے نا فوراً اثر یہاں ہوتا ہے، کھوپڑی ہٹی جائے۔ وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ہمارے حضرت سناتے تھے کہ گاؤں کے اندر کسی کا کھیت زیادہ پکا ہے، فصل اچھی ہوئی ہے، اس کی دو نشانی، صدیق بھائی کیا ہے؟ પાક બહુ સારો પાકેલો છે, કેવી રીતના ખબર પડે? તો કે હમણાં સુધી ટોપી એમ પહેરતો હતો, હવે નહેરુ કેમ એમ થઈ જાય। આ 6 ખૂણાની ટોપી કેમ થઈ જાય? વાંકી, કે મગજમાં આખું થયું। और अब तक हमारे नूरानी भाई की तरह यहाँ रखता था, अब कहाँ रखेगा? हैं? यहाँ वो रखेगा। तो इसका मतलब है कि ये बहुत आया है। ये क्या है? बहुत आया। इनके अंदर ही बिल्कुल नहीं था। यानी हमारी तो रिश्तेदारी है, अल्लाह के घर में मैं गवाही दे रहा हूं, बड़ा खानदान है उनका, उस तरफ से किसी न किसी ज़रूरत के लिए, शादी है, मौत मयत है, बीमार है, फ़ोन किया, कभी किसी को इनकार नहीं किया, किसी को कभी इनकार नहीं। यानी उनकी ज़ुबान पर ला था ही नहीं था ही नहीं। अच्छा, देने के बाद कभी एहसान भी नहीं जतलाया। अब कुछ लोग देते तो हैं लेकिन फिर एहसान जतलाते हैं। यानी आप उनसे जाते थे मिलने के लिए, यानी वो यहाँ है, सब लोग जानते हैं, ड्यूसबरी में सबके दरमियान रहते थे, यानी आपको वो खातून आपको लगने नहीं देगी कि ये मिलियनर बिलियनर है? देखा था ना? यानी आपको पता ही नहीं चलेगा उनके साथ वो। अच्छा, इसकी वजह अब देखिए, मेरी और आपकी तो चमड़ी 50 से ऊपर हो गए, डॉक्टर साहब है इलाज कराओ, तो આપણે તો હું કરચલી ચાલુ થઈ જાય પડવાની है। इनकी उम्र हुई, आपको उस दिन बताया था, इस्लामी एतबार से 100 से ऊपर और अंग्रेजी एतबार से 99। मेरी घरवाली भी मयत में गई, मेरी बहनें भी। तो मैंने तो चेहरा नहीं देखा इंतकाल के बाद। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि बड़ी अम्मी का, नानी अम्मी का चेहरा कैसा था? कहा कि इतना नूर के पूछिए मत, इतना नूर के पूछिए मत, नंबर 1। नंबर 2, उनको देखा तो ऐसा लग रहा है कि इस्माइल भाई के मुस्कान थी चेहरे पे। इंतकाल के बाद भी क्या है? मुस्कान थी। ये क्यों मुस्कान आती है, क्यों? हदीस में है, लेकिन वक्त नहीं है, किसी दिन आपको बताऊंगा। ये अच्छी अलामत है, मुस्कान। नंबर 3, मेरे घर वालों ने मुझे सुनाया, उनके चेहरे पे एक करचली नजर नहीं आ रही। करचली जानते हो ना? एक करच, और उम्र कितनी? मैंने अपनी जिंदगी में देखी थी ये बात, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी रहमतुल्लाह, वो भी 100 के करीब, उनके चेहरे पे भी आपको वो करचली नहीं दिखती। इनकी भी गरीबों की दुआएं बहुत थी। अच्छा, हम लोग तो थोड़ी बहुत मदद कर देते, इन्होंने मकानात बना के दिए, और अच्छे खासे अच्छे मकानात बनाए। खुद हमारे खानदान में, मैं नाम नहीं ले रहा, रिश्तेदारी नहीं बता रहा, उनके मकान, यानी मैं जानता हूं, हमारी तरफ उनको मकान बना के दिए। आप जहां आप है वहां की थी, वहां मकान जो है बना के थी। कभी एहसान जो है वो नहीं जतलाया। कभी फोन आया तो यूं नहीं कहा कि नहीं है, बिजी है, ये है, वो है। हाँ, ये होता था, हम फोन करते थे तो कहते थे कि नमाज में। नमाज से इंतहाई मोहब्बत,
انتہائی درجے کی نماز سے. یہ جتنی بھی نوافل ہے چودھری صاحب سنن نوافل ایک بھی ان کی چھٹی نہیں تھی. انتقال ہوا نماز جنازہ سے پہلے ان کا نواسا وہ کھڑا ہوا بیان کرنے کے لیے انگلش میں. تو اس سے پہلے بھی اردو انگلش میں بیان ہوا. تو ایک عجیب بات اس نے سنائی. ہم تو نہیں تھے آخری وقت میں. کہا کہ اخیر میں ان کی حالت یہ تھی کہ عصر کی نماز انہوں نے ادا کی. تھوڑی دیر ہوئی اور کہنے لگے عصر کا ٹائم ہو گیا, میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, مجھے نماز پڑھاؤ. تو کہاں بتایا گیا کہ نانی اماں آپ نے نماز ادا کر لی ہے. کچھ دیر ہوئی پھر کہنے لگی کہ عصر کا ٹائم ہوا کہ نہیں, مجھے نماز پڑھاؤ. مجھے تو ان کو بتایا گیا آپ نے پڑھ لی ہے. یعنی دنیا سے جانے کے قریب, یہ آخری دن کا حال ہے. دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور فکر ہے تو کس کی؟ نماز کی. اچھا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے چودھری صاحب, قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھا تھا, ایک حرف نہیں, الف بے پڑھتے نہیں آتا تھا. کیوں؟ تو انہوں نے مجھے سنایا تھا کسی وقت کہ انہوں نے بڑی عمر پائے گا, اس وقت ہمارے یہاں مکتب کا اتنا اچھا نظام نہیں تھا, اور تھا بھی تو گھر سے لڑکیوں کو اسکول تو دور مدرسے کے لیے بھی نہیں بھیجتے تھے. انہوں نے یہ کہا تو نہ اسکول نہ مدرسہ. اب آپ کہیں گے پھر نماز, تو سن سن کے انہوں نے قرآن یاد کیا. صورتیں کیسے یاد کی؟ سن سن کے صورتیں یاد کی انہوں نے, اور یاسین شریف ان کو یاد, صورتیں کا یاد, اور بڑی بڑی صورتیں جو ہیں وہ کچھ وہ ان کو یاد تھی. اچھا وہ کیا کرتی تھی, میرے جیسا آدمی چلا گیا ان کو پتا ہے حافظ قرآن ہے, تو کہتے تھے کہ بیٹھو میں تمہیں اپنی صورتیں سناتی ہوں, ذرا آپ دیکھو میں صحیح پڑھ رہی ہوں. اور کہا کہ ہمیشہ مسجد کا ریسیور ان کے ساتھ رکھا ہوتا تھا. کوئی بیان ہو مسجد میں اردو انگلش یہ بیان سننا, کوئی پروگرام ہو, یعنی وہ بالکل جیسے ہمارے ساتھ فون ہوتا ہے نا ویسے ان کے ساتھ کیا رہتا تھا, وہ ریسیور کے پڑوس میں, ان کے جو ہیں وہ پڑوس میں. حافظہ غضب کا, یہ موبائل تو بعد میں آئے. ان کو میرے گھر کے نمبر یاد, لینڈ لائن, ان سے تعلق ہے رشتہ داری ہے جان پہچان ان کے یاد. کہتے تھے کہ بھائی چلو یہ نمبر لگاؤ 0208806806 فلاں 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 فلاں, یہ حافظہ بلا کا. کورونا وائرس ہیں, اچھے خاصے ہم جیسے لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے آگے. ان کو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ غریبوں کی دعائیں لی, بہت دعائیں لی انہوں نے, اور کبھی یہ شو نہیں کیا کہ اتنا پیسہ ہے اور گئے تو حقارت سے, ورنہ چند پیسے آ جائے دیکھیے آدمی ہے وہاں بدل جاتا ہے, بات نہیں کرتا صحیح طرح. اچھا دوسری ایک صفت ان کی, میں نے فون کیا تو مجھے کہیں گے, میں کہ چلو نانی ماں آپ نے فون مکی دیے ہیں, میں کس کی بات کر رہا ہوں چلو اخیر میں بول دوں, رابعہ خالہ, رابعہ نانی بھامجی ڈیوزبری, پہلے ہوپ اسٹریٹ میں تھے اب قریب میں رہتے ہیں, ہاں تو ان کی. تو میں کہتا تھا کہ اب میں فون رکھتا ہوں, دیکھیے کیا ان کے وہ ہاتھے بات نہیں کرا ہوں, کیا بولتے تھے ان کے وہ ہاتھے بات نہیں کرا ہوں, اور آج تو بڑے آدمی تو بیزی 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 ہیں خواہ مخواہ کے. تو وہ کہہ کے ان کے ساتھ اچھا فون کریں گے نام لے کے, میری والدہ کی طبیعت, میری ایک خالہ لاجپور میں رہتی ہے ان کی, کفلے راہ میں رہتی ان کی, یعنی سارے لیے, یعنی بعض مطلب ہم تھک جاتے تھے کہ یار یہ تو ایک لائن لگ گئی ہے, لیکن وہ نہیں تھے. یہ محبت کیا ہے, محبت. تو غریبوں کی دعا, تو دعا لیتے رہنا چاہیے, دعا دیتے رہنا چاہیے, یہ کام روزانہ ہوتے رہنا چاہیے. آخری جملہ اور ختم کرتا ہوں, غریبوں کی دعائیں لو. شوکت تھانوی نے کیا کہا سنو, پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے, اور جو اوصاف تھے اللہ مجھ میں اور آپ میں بھی جو ہیں وہ پیدا فرمائے. غریبوں کی دعائیں لو. ہم تو دعائیں کراتے ہیں, اصل ہے کسی کی مدد کرو کہ دعا خود بخود نکلے, یہ اصل ہے. یہ جو صدقہ ہے نا اس کا ایک فلسفہ بھی یہ ہے, اور یہ کہا نا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے, یعنی جس کو دیا اس کو بھی نہیں, کیوں وہ دعا دے آپ کو. اور دوسرا کیا کہا گیا کہ کس کو دو, نیک لوگوں کو دو. کہا گیا نا کہ آپ کا کھانا نیک لوگ کا ہے, نیک کیوں, وہ نیک ہوگا دعائیں دے گا, وہ عبادت کرے گا, ہمیں صدقہ جاریہ ملے گا. یہ فلسفہ جو ہے اسلام میں خرچ کا, وہ دعا لینا ہے کہ ایسی مدد کر دو کہ خود بخود وہ آپ کو کیا دے, دعا دے. ہاں تو یہ ان کی چہرے کی رونق, موت اتنی اچھی, طبیعت اچھی رہی, اللہ نے خوب نوازا. وہ کہتے ہیں کہ
حکما نے لکھا ہے، اگرچہ ہم سب کا دل تنگ ہے، پہلے میں اس میں ہوں، کہ اللہ کا یہ نظام ہے، جو چیز آپ جتنی خرچ کرو اللہ وہ چیز اتنی دیتا، یقین ہونا چاہیے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، خالی آپ کو سمجھانے کے لیے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا عبدالصمد چچا واعظ و نصیحت کا، ان میں ان کا ہاتھ ہے۔ جو 2-3 آدمی شروع میں میرے پاس آئے تھے، بڑے میاں آئے تھے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جب میں نیا نیا آیا تو، کہ میں تعلیم کر کے چلا جاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ تعلیم کے بعد کچھ 5-10 منٹ بولا کرو، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے مجھے وہ سیڑھی پہ لے جا کر کہا تھا کہ تو اللہ تعالیٰ سیڑھی چڑھاتا رہا پھر۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں سوچتا تھا یار یہ ہفتے میں 3 دن 4 دن پورا سال سالہ سال سے سلسلہ کیا ہوگا؟ خدا کی قسم جتنا علم خرچ کرتا جاتا ہوں اللہ اتنا ہی دیتا جا رہا ہے۔ یعنی میں بلیو نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے، کیوں؟ وہ خرچ ہو رہا ہے۔ خرچ تو جو بھی مال خرچ کرے گا نا تو مال اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھائیں۔ وہ تو ایک فرشتہ، ان کو پتا ہے چودھری صاحب کو، فضائل میں ہے کہ جو خرچ کرتا ہے فرشتہ دعا دیتا ہے نا، کہ اللہ اور زیادہ دے۔ جو بخیلی کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے، تو وہ ہے اللہ نے اتنا نوازا ان کو، یعنی اتنی دولت ہے کہ آپ پوچھیے مت۔ تو کیوں؟ وہ دعائیں لی، تو دعائیں لیتے رہو۔ شوکت تھانوی نے کہا دعا کہاں کام آتی ہے، سنو۔ غم میں ہر لب پہ آہ و بکا آتی ہے۔ شوکت تھانوی کہتے ہیں غم میں، لب یعنی ہونٹ، غم میں ہر لب پہ آہ و بکا آتی ہے، مختلف ساز ہے اور ایک صدا آتی ہے۔ ساز جانتے ہو نا کہ وہ مختلف ہے اور آواز کیسی ہے؟ ایک ہی ہے۔ غم میں ہر لب پہ آہ و بکا آتی ہے، مختلف ساز ہے اور ایک صدا آتی ہے، جہاں پست ہوتی ہے اہل دلا کی ہمت۔ یہ آخری مصرع کام کا ہے۔ جہاں پست یعنی ختم، جہاں پست ہوتی ہے اہل دلا کی ہمت، وہاں کام غریبوں کی دعا آتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ 3 دن سے آپ کا بہت وقت لے لیا، اس کے لیے معافی کا خاص تقاضا۔ বাংলা হিন্দু হিন্দু বাংলা মুসলমান جی যতই